قرآنک عربک گرامر کورس لیسن نمبر 2۔ ویڈیو میں ہم نے آپ کو گردان کیا ہے اس کے بارے میں بتایا تھا۔ آئیے تھوڑا سا ریپیٹ کر دیتے ہیں۔ اس میں آج میں آپ کو بتاؤں گی گردان کیا ہے، صیغے کیا ہیں، غائب، حاضر اور متکلم یہ کیا ہیں۔ ٹھیک ہے، تھوڑا سا پہلے انٹروڈکشن ہم کروا دیتے ہیں، پھر اس کے بعد ہم گردان کی طرف چلیں گے۔ آج ہے قولا کی۔ گردان کیا ہے؟ گردان ایک لفظ کے مختلف روپ، جیسے اردو میں ہم ایک لفظ لکھتے ہیں لکھنا، اب اس سے ہم ضرورت کے حساب سے مختلف الفاظ بناتے ہیں۔ وہ لکھتا ہے، تم لکھتے ہو، میں نے لکھا۔ یہ جو ایک لفظ سے شکلیں بدل رہی ہیں نا، اسی کو عربی میں گردان کہتے ہیں۔ اچھا، صیغہ کیا ہے؟ اب جب ہم کہتے ہیں وہ لکھتی ہے تو یہ ایک صیغہ بنتا ہے۔ اس لفظ کو سنتے ہی ہمیں پتہ چل گیا کہ لکھنے والی ایک اکیلی لڑکی ہے اور وہ غائب ہے، یعنی لفظ کی وہ خاص شکل جو کام کرنے والے کی پوری پہچان بتائے، اسے صیغہ کہتے ہیں۔ اچھا، اب اس میں آپ کو بتاؤں غائب، حاضر اور متکلم۔ اردو مثالوں سے ہم بتاتے ہیں غائب، جس کے بارے میں ہم بات کر رہے ہیں لیکن وہ سامنے نہیں ہے۔ مثال کے طور پہ وہ سو رہا ہے، یہاں وہ جو ہے نا وہ ہے غائب۔ وہ بھی آتا ہے اور اس نے بھی آتا ہے، اس نے، اس نے، یہ بھی آتا ہے غائب کے معنی میں۔ حاضر تم یا آپ، جس سے ہم سامنے بیٹھ کر بات کر رہے ہوں، ٹھیک ہے نا۔ جیسے مثال ہے تم کیا کر رہے ہو، یہاں تم جو ہے نا، تم کیا کر رہے ہو، تم کھانا کھا رہے ہو، تم کہیں جا رہے ہو، یہ کیا ہے؟ یہ حاضر، میرے سامنے پریزنٹ ہے وہ، تو میں اس سے بات کر رہی ہوں۔ متکلم کیا ہے؟ اس میں آتا ہے میں اور ہم۔ اچھا، تم اور آپ، حاضر میں تم بھی کہیں گے اور آپ بھی کہیں گے۔ اور متکلم کیا ہے؟ میں یا ہم، جو انسان خود بات کر رہا ہو۔ مثال کے طور پہ میں کھانا کھا رہا ہوں، یہاں میں جو ہے نا متکلم ہے۔ تو اب اور اکیلے کی جب بات میں اپنی بتاؤں گی تو میں، لیکن جب ہمارے ساتھ اور لوگ ہوں گے تو ہم کی بات کریں گے۔ ہم کھانا کھا رہے ہیں، ہم جا رہے ہیں، ہم سب ویڈیو دیکھ رہے ہیں، تو یہ سب کیا ہوگی؟ یہ متکلم، بات کرنے والا، کلام کرنے والا۔ ٹھیک ہے، یہ چھوٹا سا انٹروڈکشن میں نے دیا ہے۔ کسی کو نہیں سمجھ میں آئے تو پرسنل ہم سے کامنٹس بیک میں اپنا سوال جو ہے بھیج سکتا ہے ہمیں۔ اچھا، آئیے گردان شروع کرتے ہیں۔ اب اس میں دیکھیے لکھا ہے اردو ترجمہ، جو آپ لوگوں نے خود پڑھنا ہے۔ اب لکھا ہے صیغے، واحد، مذکر، غائب۔ یعنی جب میں نے کہا قولا، تو قولا کا مطلب ہے کہ ایک کی بات ہو رہی ہے، واحد کی، اور قولا جو ہے لاسٹ میں تین جب زبر آتے ہیں تو یہ مرد کی بات ہوتی ہے، اکیلی کی بات ہے، اور وہ غائب ہے۔ قولا اس ایک مرد نے کہا، جیسے میں نے بتایا نا وہ اور اس نے، تو یہ دونوں جو آئیں گے تو یہ غائب کا صیغہ ہوگا، ٹھیک ہے نا۔ اچھا، اسی طرح تثنیہ ہے۔ تثنیہ کا مطلب ہوتا ہے دو کی بات ہو رہی ہے۔ جب لام کے ساتھ الف لگ گیا نا تو یہ اب دو کی بات ہو رہی ہے، قولا، ٹھیک ہے۔ اسی طرح جمع میں واو الف لگتا ہے، قالو، ٹھیک ہے نا۔ تو امید سمجھ آیا ہوگا۔ چلیے آئیے اب گردان کی طرف آتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی گردان کا جو حرف ہے، لفظ ہے، وہ ہے قولا۔ پہلے ہم تین پڑھیں گے، واحد، مذکر غائب، تثنیہ مذکر غائب، جمع مذکر غائب۔ اسی طرح پھر اس کے ساتھ ہم ملائیں گے اور پھر آگے اسی ترتیب سے، جیسے قولا، قولا، قالو، پھر دوبارہ قولا، قولا، قالو، قولا، قولا، قالو۔ اس کو آپ 10 ٹائم ریپیٹ کیجئے۔ اب اس میں تین ہم مؤنث کی بھی صیغے شامل کرتے ہیں، قالت، قالتا، قلنا، قالت، قالتا، قلنا، قالت، قالتا، قلنا۔ اب ہم یہ چھ صیغے واحد اور مذکر اور مؤنث کے ملا کے، قالا، قالا، قالو، قالت، قالتا، قلنا، قالا، قالا، قالو، قالت، قلتا، قلنا۔ اس کو 10 ٹائم ریپیٹ کیجئے۔ پھر اس میں تین اور ایڈ کیجئے حاضر کے، قلتا، قلتما، قلتم، قلتا، قلتما، قلتم، قلتا، قلتما، قلتم۔ اس کو 10 ٹائم پڑھیے۔ پھر اس میں تین صیغے اور شامل کیجئے، قلتی، قلتما، قلتن، قلتی، قلتما، قلتن، قلتی، قلتما، قلتن۔ اس میں دو متکلم کے واحد جمع کی شامل کیجئے، قلتو، قلنا، قلتو، قلنا، قلتو، قلنا۔ سب کو 10 ٹائم ریپیٹ کیجئے، اور اس کے بعد ساتھ میں اب ہمیں کیسے ملا کے پڑھنا ہے،
قال قال قالوا قالت قالتا قلنا قلتا قلتما قلتم قلتی قلتما قلتن قلتو قلنا۔ اچھا آہستہ آہستہ اسپیڈ بڑھائیے گا ورنہ پھر آپ کنفیوز ہو جائیں گے۔ پہلے تو آپ نے جتنا سلو آپ نے پڑھنا ہے وہ جیسے میں نے ترتیب بتائی اس طرح سے آپ نے کرنا ہے۔ ایک دفعہ اور ریپیٹ کرتے ہیں، قال قال قالوا قالت قالتا قلنا قلتا قلتما قلتم قلتی قلتما قلتن قلتو قلنا۔ اس کو آپ سارا دن میں جتنی مرتبہ ہو آپ ریپیٹ کریں، انشاءاللہ بہت جلد آپ کو پڑھنا آسان ہو جائے گا۔ نیکسٹ ویڈیو میں میں اس کا چھوٹا سا ٹیسٹ آپ لوگوں کو بنا کے دوں گی تاکہ آپ کو مذکر مؤنث اس کی پہچان ہو، ٹھیک ہے نا، کہ غائب میں اور حاضر میں مذکر اور مؤنث کی پہچان کیا کیا ہے، جس میں جب آپ کے پاس سوال آئے، کوشچن ہے، تو آپ کو پتہ چلے کہ یہ مؤنث ہے، یہ مذکر ہے، کیونکہ اس میں ہماری بہنیں، ہماری سسٹرز اکثریت بہت زیادہ کنفیوز ہوتی ہے۔ تو انشاءاللہ تعالی نیکسٹ ویڈیو میں میں آپ لوگوں کو ٹیسٹ دوں گی اور وہ آپ لوگوں نے سولو کرنا ہے۔ اور رمضان کا مہینہ ہے، ایک نیکی آپ کو 70 گنا اس کا ثواب ملتا ہے۔ قرآن کا ایک لفظ بھی جب آپ سیکھتے ہیں، پڑھتے ہیں، تو آپ کو 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ یہاں پہ ماشاءاللہ آپ گردان سیکھ رہے ہیں، تو ایک ایک لفظ میں، حرف میں کتنے کتنے لفظ شامل ہیں اور پھر اس کی گردان ہے، تو آپ خود ہی اندازہ لگائیے اور حساب لگائیے کہ آپ رمضان میں کتنی نیکیاں کما رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ چلیں، کوئی سوال ہو، کوئی کوشچن ہو تو آپ لوگ کر سکتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔